لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور تفسیر قرطبی میں یہ لکھا ہے کہ ہر بندے کی روح کو ملک الموت قبض کرتے ہیں، لیکن جب شہید کی شہادت کا وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ ملک الموت کو کہتے ہیں ملک الموت یہ بندہ میرے نام پہ قربان ہو رہا ہے، اب تو پیچھے ہٹ اس کی روح کو میں خود قبض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی روح کو قبض کرتے ہیں اور اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ مخدومی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، جہاد میں شریک تھے اور ان کو سخت زخم آئے ہوئے تھے، گرمی کا موسم تھا۔ ان کے کسی دوست نے دیکھا تو سوچا میں کچھ پانی پلا دوں۔ جب وہ پانی پلانے لگے تو انہوں نے اپنا منہ بند کر لیا، ہونٹ بند کر لیے، کھولا نہیں۔ وہ بڑے حیران ہیں، خون بھی نکل رہا ہے، پسینہ بھی آیا ہوا ہے، ڈی ہائیڈریشن بھی ہو چکی ہے، اور اس گرمی کے موسم میں ان کو پانی پلانا چاہتا ہوں، یہ پانی پی نہیں رہے۔ تو انہوں نے پوچھا عبداللہ تم پانی کیوں نہیں پیتے؟ تو عبداللہ نے آگے جواب دیا میں روزے سے ہوں اور اب میں اپنے روزے کو شربت دیدار سے افطار کرنا چاہتا ہوں، پانی سے افطار نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے شہادت ملے گی تو مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، میں اپنے روزے کو شربت دیدار سے افطار کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے صحابہ کرام اللہ کے نام پہ اپنی جان دیتے تھے اور اس کو اللہ کا احسان مانتے تھے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہمیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ اس شہید کو کیا اجر عطا فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے کہ تم نے جنت کا مزے پا لیے؟ سب کہیں گے یا اللہ ہم نے خوب مزے اٹھا لیے۔ اللہ پوچھیں گے تم میں سے کوئی واپس دنیا میں جانا چاہتا ہے؟ سب کہیں گے جی ہم تو نہیں جانا چاہتے، ہم اس آپ کی رضا والی پسندیدہ جگہ جنت میں جو آ چکے ہیں اب کیوں جائیں؟ ایک بندہ ہوگا کھڑا ہوگا، اللہ میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ پوچھیں گے تو ہے کون؟ اے اللہ میں شہید ہوں، اور جب دنیا میں مجھے شہید کیا گیا تھا تو جو لطف اور مزہ مجھے اس وقت آیا تھا وہ مزہ جنت میں بھی آ کے نہیں بھولا۔ میں چاہتا ہوں احیا ثم اقتل، احیا ثم اقتل، مجھے زندہ کیا جائے پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے پھر شہید کیا جائے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ شہید کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا نعمت ملتی ہے۔ یہ دجالی فتنے کا دور ہے، اپنے دل میں تو تمنا رکھیں کہ کوئی بھی موقع آیا اور دین کی خاطر ہمیں اپنی جان دینی پڑی تو ہم اللہ کا احسان مانیں گے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے۔ حضرت شیخ ولی صاحب نے لکھا ہے کہ میدان احد سے ایک دن پہلے کی بات ہے، تیاری ہو رہی ہے۔ ایک دوست دوسرے دوست کو کہتے ہیں کل تو جہاد شروع ہو جائے گا، آؤ آج میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہنا، پھر آپ دعا کرنا میں آمین کہوں گا۔ چنانچہ ایک نے دعا مانگی اللہ کل میرا مقابلہ کسی بڑے قوی دشمن سے ہو، وہ مجھ پہ وار کرے میں اس پہ وار کروں، اللہ پھر میں ایسا وار کروں کہ اس کو تیرے راستے پہ قتل کر دوں اور دشمن کے سرغنے کو مارنے کی سعادت مجھے نصیب ہو۔ دوسرے نے آمین کہی، اب دوسرے کی باری تھی،
اس نے دعا مانگی اللہ کل میرا مقابلہ بڑے قوی دشمن کے ساتھ ہو، وہ مجھ پہ وار کرے میں اس پہ وار کروں، اور پھر اللہ وہ ایک ایسا وار کرے کہ مجھے تیرے راستے میں شہید کر دے، اور اے اللہ پھر وہ میری لاش کو مسلح کر دے، مسخ کر دے، میری آنکھیں نکال دے، میرے کان کاٹ دے، میرے سینے سے میرا دل نکال دے، اور میں اس حالت میں قیامت کے دن آپ کے سامنے پیش کیا جاؤں، اور آپ مجھ سے پوچھیں کہ میرے بندے تو کس حال میں میرے سامنے آیا ہے، تو میں کہوں کہ اللہ میں اپنی جان کا نذرانہ آپ کے نام پہ پیش کر کے آیا ہوں۔ وہ صحابی کہتے تھے کہ جیسے تو آپ مانگی گئی وہ دعا اسی طرح ثابت ہوئی، مگر میں نے دشمن کے سرغنے کو قتل تو کیا، اور آج میں افسوس کر رہا ہوں کہ میرے دوست کی دعا میری دعا سے زیادہ بہتر تھی۔ تو وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نام پہ اگر ان کا بوٹی بھی کوئی کر دیتا ہے تو کرے، اللہ ہمیں قبول فرما لے۔ یہ سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، اگر میرا یار میرے دکھ پہ راضی ہے تو میں سکھوں کو چولہے میں ڈالنے کے لیے تیار ہوں۔